بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ایک ایسے بچے کا واقعہ سنتے ہیں جس کا باپ آگ کی پوجا کرتا تھا، اور اس بچے نے کیسے اپنے باپ کی سختیاں برداشت کیں اور کیسے مسلمان ہوا۔ یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور میرے چینل پر نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ملک شام کے ایک صوبے اصفہان میں ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کے لوگ آگ کے پجاری تھے۔ یہ بچہ اور اس کا باپ بھی یہیں رہتے تھے۔ اس بچے کا باپ بہت بڑا سردار تھا اور اس نے اپنا ایک محل بھی بنا رکھا تھا۔ ایک دفعہ اس سردار کو کسی دوسرے شہر سفر کے لیے جانا تھا۔ ان دنوں مہینوں کا سفر گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ اس سردار نے اپنے بیٹے کو بلایا اور نصیحت کی، ہر روز صبح کے وقت اپنے کھیتوں میں جائے گا، کھیتی باڑی کی دیکھ بھال کرے گا اور شام کے وقت واپس آ کر آگ کی پوجا بھی کرے گا۔ سردار سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلے دن یہ بچہ گھر سے باہر نکلا۔ راستے میں اسے ایک آواز سنائی دی۔ یہ بچہ اس آواز کو غور سے سننے لگا۔ یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی۔ اس بچے نے عیسائیوں کی عبادت سنی تو اسے سرور آنے لگا۔ کچھ دیر سننے کے بعد واپس گھر آ گیا اور اگلے دن بھی باہر جاتا ہے اور پھر عیسائیوں کی عبادت گاہ کے پاس ان کی عبادت سننے کے بعد گھر واپس آ جاتا ہے۔ اب یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ یہ عبادت سن کر اسے بہت سکون محسوس ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ان کے رب کی عبادت بہت اچھی ہے اور ان کا رب بھی بہت خوبصورت ہوگا۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا باپ گھر واپس آتا ہے اور اپنے غلاموں سے پوچھتا ہے، میرا بیٹا کھیتوں میں گیا تھا اور کیا اس نے کام کاج کرنے کے بعد آگ کی پوجا بھی کی ہے؟ تو اس کے غلام بتاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک دن بھی کھیتوں میں نہیں آیا۔ یہ سن کر سردار کو غصہ آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا آوارہ ہو چکا ہے۔ سردار نے اپنے بیٹے سے پوچھا، تم اتنے دنوں سے کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے نے کہا، بابا، دور ایک جگہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، وہاں عیسائی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور میں ان کے پاس جا کر ان کے رب کی عبادت سنتا ہوں۔ بچے کی بات سن کر باپ نے سوچا، اتنے بڑے سردار کا بیٹا ہو کر اگر اس نے رب کی عبادت شروع کر دی تو میں پورے زمانے میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ سردار نے اپنے بیٹے کو ایک کمرے میں قید کر دیا۔ سردار نے اپنے بیٹے پر بہت سختیاں کی، مگر بیٹا اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا، عبادت کرنی ہے تو عیسائیوں کے رب کی ہی کرنی ہے، اور اپنے باپ کو سمجھاتا ہے کہ ان کا رب ہمارے رب سے بہت اچھا ہے، مگر باپ بھی اپنی سختی سے باز نہیں آتا۔ ایک دن بچے نے عیسائیوں کے پادری کو خط لکھا، میں تمہارے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ پادری نے جواب میں پیغام بھیجا کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں تمہیں اپنے رب سے ملا سکوں، تم ملک شام چلے جاؤ، وہاں ہم سب عیسائیوں کا سردار پادری ہے، وہ تمہیں رب سے ملا سکتا ہے، وہ ہمارے رب کا بہت قریبی ہے، اور بتایا کہ فلاں رات ہمارا ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے۔ جب اس قافلے کے جانے کا وقت آیا، اس بچے نے اپنی زنجیریں توڑ دیں، کیونکہ عشق کی داستان شروع ہو چکی تھی۔ یہ بچہ گھر سے بھاگا اور قافلے کے ساتھ مل گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اے زمین و آسمان کے مالک، میں تجھے ملنے آ رہا ہوں۔ ملک شام پہنچا اور نئے پادری کو پہلے والے پادری کا سلام کہا اور کہا، مجھے اپنے رب سے ملا دو۔ پادری نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت سیدھا سادہ سا ہے۔ اس نے کہا، رب ایسے ہی نہیں مل جاتا، پہلے میری خدمت کرو اور میرے ساتھ مل کر عبادت کرو۔ کافی عرصہ بچہ اس پادری کی خدمت کرتا رہا اور جان جاتا ہے کہ یہ پادری بہت دنیا دار ہے اور لوگوں کے دیے ہوئے خیرات اور صدقات اپنے پاس جمع کرتا رہتا ہے۔
آخر کار یہ بچہ خدمت کرتے کرتے کچھ بڑا ہو جاتا ہے اور پادری کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے، مگر پادری اس کو رب سے نہ ملا سکا۔ پھر اس کی جگہ ایک نیا پادری وہاں آتا ہے۔ یہ بچہ اس نئے پادری کو کہتا ہے، مجھے اپنے رب سے ملا دو۔ پادری کہتا ہے، اگر تو نے رب سے ملنا ہے تو دور اس دوسرے شہر جا، وہاں کا پادری تمہیں رب سے ملا دے گا۔ اب یہ جوان بچہ اس پادری کی بھی بہت خدمت کرتا ہے۔ جب اس پادری کا بھی آخری وقت قریب ہوتا ہے تو یہ بچہ بہت روتا ہے اور کہتا ہے، مجھے رب سے ملا دو۔ رب سے ملنے کے لیے میں نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں، میں نے اپنوں کو بھی چھوڑا، میں نے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، اور بہت رونے لگتا ہے۔ پادری کہتا ہے، رو نہ، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے رب سے نہیں ملا اور نہ تمہیں کوئی انسان اپنے رب سے ملا سکتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں، ایک ایسا انسان آنے والا ہے جس نے دنیا کو رب سے ملا دینا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے، مجھے اس کے نام کا تو نہیں پتہ، لیکن میں تمہیں 3 نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ پہلی نشانی کھجوروں والا شہر ہوگا، اور دوسری نشانی اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ صدقہ نہیں کھائے گا اور تحفہ قبول کرے گا اور تحفہ میں دی گئی چیز بھی کھائے گا۔ یہ نشانیاں بتا کر پادری کی وفات ہو جاتی ہے۔ کچھ وقت بعد بچہ بکریاں خریدتا ہے اور بکریاں چرانے لگتا ہے، اور ہر روز سوچتا ہے کہ کھجوروں والا شہر کہاں ہوگا۔ لوگوں سے پوچھتا ہے مگر کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ایک دن ایک قافلہ وہاں آتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے، کسی نے کھجوروں والے شہر جانا ہے تو قافلے کے ساتھ مل جائے۔ یہ بچہ قافلے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ راستے میں کچھ لوگ اس بچے کو مارتے ہیں اور اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ اب یہ قافلہ مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ بچہ ان سے پوچھتا ہے، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ قافلے کے لوگ کہتے ہیں، ہم تمہیں مدینے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کچھ مہینوں کا سفر کر کے یہ قافلہ کھجوروں والے شہر پہنچتا ہے۔ مدینے جا کر اس بچے کے مالک نے بچے کی ڈیوٹی لگائی کہ پکی ہوئی کھجوریں اکٹھی کر کے منڈی بیچ کے آیا کرو۔ یہ بچہ روز کھجوریں بیچنے جاتا اور اس انسان کا انتظار کرتا جو رب سے ملاتا ہے۔ ایک دن کسی کی آواز سنتا ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، مدینے والے آقا آ چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہوتے ہیں۔ اور ایک آدمی کہتا ہے، سنا ہے قباء کے مقام پر ایک شخص رب سے ملاتا ہے۔ اس بچے نے کچھ کھجوریں پیک کی اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ کہاں ہے جو رب سے ملاتا ہے؟ ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، وہ ہمارے محبوب ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں۔ اس بچے نے یہ کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کی اور کہا، یہ صدقہ ہے، قبول کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ کھجوریں سب میں بانٹ دو۔ اگلے دن یہ بچہ پھر کچھ کھجوریں لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے، یہ تحفہ ہے، قبول کر لیں۔ تو حضور اس میں سے ایک کھجور تناول فرماتے ہیں۔ 2 نشانیاں مکمل ہو چکی تھیں، اب یہ دیکھنا تھا کہ ان کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے کہ نہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھا رہے تھے تو ان کے کاندھوں سے تھوڑی سی چادر ہٹی تو اس نوجوان بچے نے مہر نبوت دیکھ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں نے ساری زندگی آپ کی تلاش میں گزار دی، آپ مجھے رب سے ملا دیں۔
پیارے دوستو، اب یہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا اور اس بچے کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی بہت خدمت کی اور بہت سے غزوات میں حصہ بھی لیا اور اپنی زندگی اسلام کی خاطر گزار دی۔ پیارے دوستو، اگر رب سے عشق سچا ہو تو رب مل ہی جاتا ہے۔ ایسے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔